کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان آپ کے سامنے یہ کیا جا رہا تھا کہ نہیں جو انافعال شریعہ سے جو نہیں ہوتی ہے وہ نہیں جو ہے مشروع ہو کر برقرار رہتی ہے، یعنی بندہ اگرچہ نہیں واقع ہو گئی ہے لیکن اگر اس کو کر لے تو اس کی وجہ سے جو حکم ہوتا ہے وہ مرتب ہو جایا کرتا ہے۔ حالت حیض میں منع کیا گیا وطی نہ کرو، لیکن اگر کوئی کر لیتا حالت حیض میں وطی تو ایسی صورت پہ وہ آدمی محسن کا نام اس کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کر لی تو عورت پر کے لیے مہر لازم ہو جائے گا، مرد پر نفقہ لازم ہو جائے گا۔ یہ ساری صورتیں حالت، اسی طرح جو ہے نظر ماننا ایام نہر میں روزے کی نظر ماننا تو صحیح ہے لیکن روزہ رکھنا اس میں منع ہے۔ اعراض ضیافت اللہ لازم آ رہا تھا۔ اگر کوئی انسان اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس اعراض ضیافت اللہ کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ یہاں سے ایک چیز بیان فرما رہے ہیں آگے، وعلی ھذا قال اصحابنا، اور اسی پر ہمارے اصحاب حنفیہ نے فرمایا، بین سطور دیکھیں، النہی عن افعال شرعیہ تقتضی تقریرها، نہیں جو افعال شرعیہ سے ہوتی ہے وہ اس کے ثبوت اور برقرار کا تقاضا کرتی ہے، وہ اس کی ثبوت اور برقرار کا تقاضا کرتی ہے۔ اذا نظر لصوم یوم النہر، جب کسی نے نظر مانی یوم نہر کے روزے کی، اذا نظر لصوم یوم النہر، جب کسی نے یوم نہر کے روزے کی نظر مانی، وہ ایام التشریق، اور ایام تشریق کی نظر مانی، یصح نظر، تو اس کا نظر کرنا تو صحیح ہوگا کیونکہ نظر فی نفسی حسن ہے اور اس کے اندر کوئی قبح نہیں ہے، تو نظر کرنا تو اس کا صحیح ہے۔ لأنه نظر بصوم مشروع، کیونکہ یہ نظر ماننا ہے ایک مشروع روزے کی، یعنی ایسے روزے کی جو شریعت کی طرف سے کیا ہے مشروع ہے، شریعت نے روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے، تو یہ حسن چیز کی نظر مان رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں لیکن مکروہ غیر کبھی کیوں ہے؟ غیر کے واسطے سے، اور غیر کیا ہے وہ؟ اس لیے کہ یہ نظر ہے یوم نہر کے روزے کی، اور یہ مشروع اگر یہ مشروع نہیں ہوتی تو بندے سے اس کا وجود محال ہوتا، جب نہیں ہوتی تو بندے سے اس کا وجود محال ہوتا۔ اچھا پھر حکم بھی نہیں دیا جاتا کہ اس دن میں روزہ نہ رکھو، جب انسان کے قبضے قدرت میں نہ ہو تو پھر اس کا حکم بھی نہیں دیا جاتا، تو قبضے میں ہے اس کا بندہ اس کو بجا لا سکتا ہے، اس لیے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو، صحیح ہے نہیں؟ تو بندے کو یہ کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ مشروع ہو کر برقرار ہے، عاجز نہیں ہے بندہ، اس سے عاجز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں ان لأنه نظر بصوم مشروع، کیونکہ یہ مشروع روزے کی نظر ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ، تو اب اگر کوئی نظر مان کر کے روزہ رکھ لے اس دن میں تو نفس روزہ کرنا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، لیکن غیر کے واسطے سے، اور غیر کیا وہ اعراض ضیافت اللہ کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ قضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے رکھ لیا تو نظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی کہ اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے کی، اوقات مکروہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ نماز دیکھیے فی نفسی حسن ہے اور صحیح ہے، لیکن کیا ہے؟ غیر کے واسطے سے اس میں کیا آیا؟ خوب آ گیا کہ غیر کے سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے اور درمیان میں آتے وقت نماز نہ پڑھی جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ
نظر ماننا صحیح ہے روزے کی بھی، اسی طرح یوم نہر میں بھی اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی کہ نماز کے اوقات مکروہ میں یعنی طلوع غروب اور آسمان میں بلند ہوتے وقت، تو کہہ رہے ہیں یسی ہو تو اس کا نظر ماننا صحیح ہوگا، لأنہ نظر بعبادت مشروعہ، اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے ایک مشروع عبادت کی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور جو مشروع اس کی کوئی نظر مانے تو اس کا نظر ماننا کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عند طلوع الشمس و دلوکیہا، یعنی آسمان سورج کے طلوع ہوتے وقت اور اس کے ڈوبتے وقت، نبی زوال اور غروب کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اذا طلع الشمس، اب کہتے ہیں یہاں پر ان النہی یوجب بقاء التصرف، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ ان النہی یوجب بقاء التصرف مشروعا، کہ نہیں جو ہوتی ہے وہ تصرف کی بقا کو مشروع ہو کر ثابت کرتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ثابت کرتی ہے کس کو؟ تصرف کی بقا کو مشروع ہو کر۔ کیا مطلب؟ نہیں جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ تصرف باقی رہتا ہے، تصرف باقی رہتا ہے مشروع ہو کر، جیسے کہ منع کیا گیا کہ اوقات مکروہ میں نماز نہ پڑھو، لیکن اگر کوئی نماز پڑھ لے تو مشروع ہو کر باقی ہے وہ، یعنی اگر کوئی پڑھ لے وہاں وقت میں نماز تو نماز تو ہو جائے گی لیکن کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی، سمجھے نہیں؟ تو یہ مشروع ہو کر برقرار رہتا ہے، مشروع ہو کر برقرار ہے، اسی لیے جو ہے بندے کو منع کیا جاتا ہے۔ کہہ رہا ان النہی یوجب بقاء التصرف مشروعا، کہ نہیں جو ہے وہ ثابت رہتا ہے تصرف کا، تصرف کی بقا ہو کر کے ثابت رہتا ہے مشروع اعتبار سے، ولہذا قلنا، یعنی تصرف کی بقا ثابت رہتی ہے مشروع ہو کر، اسی وجہ سے ہم نے کہا، کیا کہا؟ کہ نہیں جو ہے تصرف کی بقا کو ثابت رکھتا ہے مشروع ہو کر، کہ ہم نے کہا لو شرع فی النفل فی ھذا الاوقات، اگر کسی نے ان اوقات میں نفل نماز کو شروع کر دیا، کیا کر دیا؟ اگر ان اوقات میں، کن اوقات میں؟ مکروہ اوقات میں نماز کو شروع کر دیا، لازمہ بالشروع، تو شروع کرنے کی وجہ سے اس پر کیا ہوگا؟ نفل لازم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ نفل بندے پر اگر کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شروع کر کے اب توڑ دیا تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے، اب اس کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اوقات مکروہ میں اگر کسی نفل کو شروع کر دیا تو ابھی اس پر نفل شروع کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ لازم ہو جائیں گے۔ اب کہہ رہے ہیں آپ تو حرام کا ارتکاب کروا رہے ہیں، اس سے کیا کروا رہے ہیں؟ حرام کا ارتکاب کروا رہے ہیں بھائی، اوقات مکروہ میں کہہ رہے ہیں جو چیز تھی نہیں اب شروع کر کے کہہ رہے ہیں لازم ہو گیا اس پر، صحیح ہے؟ تو اوقات مکروہ میں کر کے کیا کر رہے؟ لازم کرا کر حرام کا ارتکاب کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے گا تو حرام کا ارتکاب ہوگا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ کہ حرام کا ارتکاب کرنا لازم آ رہا ہے کیونکہ شروع کر کے اب اس کو پورا کرنا لازم آ رہا ہے، اور جب شورا لازم آ رہا ہے تو حرام کا ارتکاب کرنا لازم آئے گا۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھیے نفل جو ہے یہ نماز جو ہے وقت کیا ہے؟ ظرف ہے، نماز کے لیے وقت کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، کیا ہے؟ ظرف، پیچھے بیان کیے تھے نا، ظرف ہے، اور ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد وقت بچا رہتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب اگر اس نے شروع کر دی تھی اوقات مکروہ میں، حکم دیں گے اسے توڑ دے، حکم دیں گے کہ اسے توڑ دے اور مکروہ وقت نکل جائے اس کے بعد ادا کر لے، اس طرح سے حرام کا ارتکاب بھی لازم نہیں آئے گا۔ کیا ہے؟ حرام کا ارتکاب بھی لازم نہیں آئے گا، تو بچ سکتا ہے نا حرام کے ارتکاب سے۔ اگر کسی نے شروع کر دیا ہے تو اب کہہ رہے ہیں ارے شروع کر دیا تب تو اسے لازم ہو جائے گا پڑھنا، ہم کہتے ہیں پڑھنا لازم ہو جائے گا، لیکن ہم کہیں گے رک جائے تھوڑا، کیونکہ نفل نماز یہ وقت ہے، وقت نماز کے لیے ظرف ہے، تو بچا رہے گا، آپ نماز تھوڑا غروب آفتاب بعد پڑھ لیں، صحیح ہو جائے گا، تو حرام کا جو ارتکاب ہونا تھا وہ لازم نہیں آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کو شروع کر دیا نفل نماز کو ان اوقات میں، لازمہ ہو بالشروع، تو اس کو شروع کرنے کی وجہ سے اس پر کیا ہو جائیں گے؟ لازم ہو جائیں گے۔ وَإِرْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلُّزُومِ الْإِتْمَامِ، اور جو ہے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آئے گا تمامیت کو لازم کر کے۔ کیا مطلب؟ تمامیت کو لازم کر کے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آئے گا۔ ہم کہیں گے کہ تمام کرو، شروع کر کے توڑیے تو کہہ رہے ہیں کروائیں اس کو، تو اب حرام کا ارتکاب ہوگا، کہہ رہے ہیں لازم نہیں آئے گا۔ کہہ رہے ہیں وَإِرْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ، حرام کا ارتکاب لازم نہیں آئے گا، لِلُّزُومِ الْإِتْمَامِ، تمامیت کو لازم کر کے، فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ،
اس لیے کہ اگر اس نے شروع کرنے کے بعد ٹھہر جائے حتی حلت الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز درست ہو جائے. کیسے درست ہو جائے؟ یعنی نماز بغیر کراہت کے جائز ہو جائے. کیسے؟ بے ارتفاع الشمس، صبح کے وقت میں سورج کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے. تو اب بغیر کراہت کیسے ہو جاتی ہے؟ وغروبیہ، ٹھہر جائے یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ غروب ہو جائے. وطلوعیہ، اور سورج کے کیا ہے؟ آسمان میں ڈھلنے کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد، زوال کے بعد، نصف النہار کے بعد، ڈھلنے کے بعد. تو کہہ رہے ہیں وطلوعیہ، اور اس کے ڈھلنے کے بعد امکنہ الاتمام، اب اس کے لیے تمامیت کیا ہوگی؟ ممکن ہے بدون الکراہت، بغیر کراہت. یہ نہیں تو ایسا ہے. دیکھیے یہ حسن بن گئی نہیں بن گئی؟ اس کے اندر جو قوہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو نماز جو ہے، نماز یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کسی نے نفل نماز کو شروع کر دیا اس وقت میں، تو اس وقت میں اگر شروع کر دے تو ہم کہیں گے کہ توڑ دے. تمامیت کو لازم کر کے ہم مکروہ حکم نہیں دیں گے، بلکہ وہ رکا رہے گا یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، سورج ڈوب جائے، یا سورج کیا ہو جائے؟ ڈھل جائے. اب ڈھلنے کے بعد جب نماز پڑھے گا تو بغیر کراہت کے جائز ہو جائے گی، کیونکہ وقت کیا ہے؟ نماز کے لیے ظرف ہے. صحیح ہے نہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد وقت بچا رہتا ہے، اور نفل نماز کے لیے کوئی وقت تھوڑی ہے، کبھی ادا کر سکتے، لیکن ان اوقات کے علاوہ. صحیح ہے. وارتکاب الحرام لیس بلازم للزوم الاتمام، اور تمامیت کو لازم کر کے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا ہے. فإنه لو صبر، اس لیے اگر اس نے صبر کیا یہاں تک کہ نماز بغیر کراہت کے جائز ہو جائے، اس طور پر کہ سورج بلند ہو جائے اور غروب ہو جائے یا ڈھل جائے، امکنہ الاتمام بدون الکراہت، تو اس کے لیے جو ہے مکمل کرنا ممکن ہوگا بغیر کراہت کے. تو اس طور میں حرام کا ارتکاب کرنا بھی لازم نہیں آئے. وَبِهِ فَارَقَ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ، اور اسی سے جو ہے یوم عید کا روزہ جدا ہو گیا، دونوں میں فرق ہو گیا. یوم عید کا روزہ اگر کوئی رکھے کہ بھائی یہاں پر بھی ہم حرام کا ارتکاب نہ کرنا لازم ہے ہمیں، جیسے کہ نفل میں ارتکاب کا حرام کا ارتکاب کرنا لازم نہیں آ رہا ہے، ایسے ہی اس میں بھی نہیں لازم آئے حرام کا ارتکاب کرنا. لا اس دن ایام منہیہ میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے نا. ہم ایسا کر لیں کہ ایام منہیہ میں روزہ رکھ لیں اور حرام کا ارتکاب اعراض ضیافت اللہ لازم نہ آئے. کہتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں جب بھی کرے گا تو حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، کیونکہ روزے کے لیے جو وقت ہے وہ معیار ہے. روزے کے لیے جو وقت ہے معیار ہے، اور ایک روزہ رکھنے کے بعد وقت ایسا بچتا ہی نہیں ہے پورے دن میں کہ اعراض ضیافت اللہ لازم نہ آتا ہو. پورا دن رکا رہے گا تو اعراض ضیافت اللہ لازم آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 گھنٹے رکھا، چلو 4 گھنٹے ہم نے کھانا کھا لیا تو اعراض ضیافت اللہ بھی ختم ہو جائے اور روزہ بھی پورا ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب بھی روزہ رکھے گا اعراض لازم آئے گا. اس لیے کہا جائے گا کہ روزے کو توڑ دے اور کیا کرے اس کی بعد میں قضا کر لی جائے. لیکن یہ کہ اس دن میں روزہ رکھے گا تو اعراض ضیافت اللہ لازم آنا ہی ہے. لیکن نماز میں ایسا نہیں ہو سکتا. نماز میں کیا ہے؟ کراہت بھی ختم ہو سکتی ہے، نماز بھی ہو جائے گی. سمجھا نہیں؟ وَبِهِ فَارَقَ الصَّوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ، اسی سے یعنی نفل کا جو ہے اس سے جدا ہو گیا یوم عید کا روزہ، اور وہ یوم نحر ہے. فَإِنَّهُ لَوْ شَرَافِ، اس لیے کہ اگر اس میں شروع کر دیا روزے کو، لا يلزم عند ابی حنیفہ و محمد علیہ الرحمہ، امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اس پر کیا ہوگا؟ یہ لازم نہیں ہوگا. کیوں لازم نہیں ہوگا؟ کیوں لازم نہیں ہوگا؟ کیوں؟ شان رکن اتمام لا ينفك عن ارتکاب الحرام، کیونکہ پورا کرنا حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ پورا کرنا، پورا جب بھی کرے گا روزے کو تو حرام کا ارتکاب ضرور لازم آئے گا. حرام کا ارتکاب کیا کیا حرام کا ارتکاب لازم آئے گا؟ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت بچتا ہو اس میں کیا کہ اس کے بعد وہ کھانے پینے سے رک جائے، روزہ بھی ہو جائے اور اس کا اعراض ضیافت اللہ لازم نہ آئے. تو یہ جو ہے دونوں میں فرق ہے کہ روزہ جو ہے عید کا جدا اگر اسے شروع کر دے گا تو اس پر پورا کرنا لازم نہیں ہے، جیسا کہ نماز کو پورا کرنا لازم ہے، تو وہاں بغیر قرات کے صحیح ہو جائے گی. لیکن یہ جو ہے ہر حال میں جو ہے اعراض ضیافت اللہ پر مشتمل ہی رہے گا. اس لیے کیا کریں گے اس کو؟ تو اب یہ توڑ دے اس کو، پھر اس کے بعد میں اس کی وقت ختم، بعد میں اس کی کیا کر لے؟ ادا کر لے.
اچھا یہ امام محمد اور امام اعظم کے نزدیک تھا۔ اب ایسی صورت میں جو ہے انسان یہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، کہا گیا ہے کہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بندے کے اوپر ایک ایسی چیز کو اس نے شروع کیا تھا جو مشروع تھی بندے کو، اب اس نے اپنی جو ذمہ داری تھی اس سے وہ نکل گیا کر کر کے، توڑ کر کے، تو اس وجہ سے وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اچھا امام شافعی کے نزدیک جو ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو چیز افعال شرعیہ سے نہیں مشروع ہو کر کے برقرار نہیں رہتی، جب نہیں آ گئی تو وہ نہیں رہتی ہے، کیا رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے، مطلب اب وہ ایام منیہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، یہ ان کے نزدیک کے ایام مشروع ہو کر برقرار نہیں رہتا، جیسے افعال حسیہ سے نہیں جو ہو جاتی ہے ایسی ویسی ان کے نزدیک ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر اس نے اس میں شروع کر دیا لا یلزم عند ابی حنیفہ و محمد، تو امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک اس پر لازم نہیں ہوگا اس روزے کو پورا کرنا، لأن الاتمام لا ينفك عن ارتکاب الحرام، کیونکہ اگر یہ روزے کو پورا کرنے کا حکم دیا جائے تو پورا کرنا یہ حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہو سکتا، لہذا جب بھی ادا کرے گا تو حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، اس لیے یہ کہ یہ روزے کو توڑ دے۔ اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے، روزے دار کو حکم دیا اگر کوئی روزہ توڑ دے تو کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے، پورا دن رکا رہے، لیکن یہاں نہیں رکے گا تو پھر ضیافت اللہ لازم آئے گا، توڑ تو دیا، توڑا کس لیے تھا، اب اسی سے رک رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ ہے عورت ہے تو وہ بھی کیا ہے، روزہ توڑ دے کھانے پینے سے نہیں رکے گی، تو یہ رکنا اس لیے ہوتا تھا تاکہ دوسرے روزہ داروں کے مشابہ ہو جائے، اور یہ کہ تاکہ لوگ نہ کہیں روزہ دار نہیں، یہاں تو سب کو حکم دیا گیا ہے ضیافت اللہ نہ کرنا کسی کو، اب یہ رکے گا تو فائدہ کیا ہوا، تو اس لیے جو ہے کھانے پینے سے رکنا بھی نہیں، یہ نہیں چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔